ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا. اور بڑے داتا گنج بخشلی ہجویری پہ پہنچ گئے. غریب نواز مدینہ طیبہ سے چلے اور آستانے داتا گنج بلی بخشلی ہجویری میں پہنچ گئے. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، چار دن نہیں، 5 دن نہیں، مکمل 40 دن کا آپ نے چلنا فرمایا. اور جب چلنے سے نکلے تو اعلان فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. میں پھر آپ سے کہوں گا اس وقت دیوبند نہ تھا، اس وقت بریلی نہ تھا. ذرا اوپر آؤ اور سمجھو کہ سچا غریب نواز والا کون ہے، سچا غریب نواز سے محبت کرنے والا کون ہے. ہم نے کہا سنو دیو کے بندو، عقل کے اندو، مزار پہ جانا ہم نے تم سے نہیں سیکھا، اپنے خواجہ سے سیکھا ہے. ہم غلام خواجہ، ہم غلام طریقہ ہمارا خواجہ والا. خواجہ آیا، مصطفیٰ نے بھیجا. ہم نے کہا غریب نواز کے درے حضرت داتا گنج بخشلی ہجویری پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. مصطفیٰ نے ہندوستان کی بادشاہت آپ کے سپرد کر دی ہے، آپ کو بادشاہ ہند بنا دیا ہے، آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. رحمت سے جواب آیا، گنبد سے جواب آیا. تمہیں پتہ نہیں وہ قوم پیدا ہونے والی ہے جس کا اٹنگا پاجامہ ہوگا، گلے میں کرتا لمبا کرتا ہوگا، پیشانی پہ گھنٹا ہوگا، گلے میں قرآن ہوگا. دیوبندی کہا جائے گا. اور جب میرا عاشق پیارے غریب نواز سے آئے گا تو وہ چلا چلا کے کہے گا مزار پہ جانا شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے. مگر جب میری تاریخ اٹھا کر پڑھے گا اور دیکھے گا کہ میں ہندوستان میں تبلیغ کرنے کے لیے جب آیا تو آنے سے پہلے مزار پہ گیا، جا کر اس دیوبندی کا ہاتھ تھامے گا، ایک جماعت رسید کرے گا اور کہے گا اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو میرا خواجہ مزار پہ نہ گیا ہوتا، میرا خواجہ داتا گنج بخشی آستانے پہ نہ گیا ہوتا. لہذا سن لو، ہم مزار پہ جائیں گے اس لیے کہ ہم خواجہ والے ہیں اور یہ طریقہ بھی خواجہ والا. قرآن فرماتا ہے گفتگو تو بہت کچھ ہے، میں کیا کیا بولوں اور کیا کیا نہ بولوں، مگر ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں. آج کل صحابہ کا نام لے کر، اور سنیے گا، صحابہ کا نام لے کر کچھ 420 انہیں پھر گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں جنہیں صحابہ کی توہین کرنے پر کبھی رد کی توفیق نہ ہو سکی. ہم پھر کہتے ہیں اگر صحابہ کے سچے عاشق ہو تو تب نہ کر سکے، اب تو تطہیر کا رد کر دو. کیونکہ اس نے کتاب اپنی جس کا نام آؤ دین پر چلے، اس کے صفحہ نمبر 39-39 پر لکھا کہ غلطیاں، گناہ اور بھول چوک بعض اکابر بزرگان دین یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی واقع ہوئی ہے. صحابہ کو گناہگار کہا گیا تب سب خاموش تھے، صحابہ کو غلطی کرنے والا کہا گیا تب سب خاموش تھے، صحابہ کو بھول چوک کرنے والا کہا گیا تب سب خاموش تھے. تب ہم نے علم اٹھایا، سنو صحابہ کی توہین کو برداشت نہ کیا جائے گا. کان کھول کر سنو، جب حملہ صحابیت پر ہوا، عظمت صحابہ پر ہوا تو ہم نے علم اٹھایا کہ صحابہ کی عظمت کو کھٹنے نہ دیا جائے گا. اب دور بچا، حملہ ذکر علی پر اٹھا، حملہ ذکر علی پر ہوا تو ہم نے علم اٹھایا کہ مولائیت کو تبلیغ نہ دیا جائے گا. پوسٹر چھاپو گے، رد مولائیت کا پوسٹر چھاپو گے اور اس کے جواز کا یہ راستہ نکالو گے کہ کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں. زور سے بولو، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے کرو رد، منع نہیں، مگر ان کا رد رافضی کہہ کے کیا جائے گا. ان کا رد رافضی کہہ کے کیا جائے گا، مولائی کہہ کے نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ مولائی تو ہم ہیں، مولائی تو ہمارے خواجہ ہیں، مولائی تو غوث پیا ہے، مولائی تو خود امام حسین.
میں ثابت کروں، اس کے بعد آگے چل۔ مولائی امام حسین کیسے ہیں؟ آپ نے شمائل بھیا کی گفتگو سنی ہوگی، آج حضرت کے والد یہ، والدہ یہ، بیٹے یہ، بیٹیاں یہ۔ اب میں اس دیار کا فیض لے کے پہنچوں دیار امام حسین میں، سبحان اللہ، اس بولو سبحان اللہ، دیار امام حسین میں، الحسین منی وانا من الحسین میں، اور سے بولو سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور پہلا بیٹا امام حسین کا پہلا بیٹا نام علی، نام علی اکبر نہیں ہے، اکبر تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے، اوسط تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے، اصغر تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا علی، یہ مجلا علی، یہ چھوٹا علی، یہ تفہیم کے لیے ہے۔ امام حسین کا پہلا بیٹا نام علی، سبحان اللہ، حسین کا دوسرا بیٹا نام علی، حسین کا تیسرا بیٹا نام علی۔ ارے نہ بکارو علی علی کو، تم کو ملائیت کہنے والوں کان کھول کر سنو، حسین کا پہلا بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی، تیسرا بیٹا علی، تو علی 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 کرنا اپنے نازمی کتوں سے نہیں، اپنے حسین سے سیکھو۔ عظمت کا تحفظ کریں گے، ابھی ناانجار ہوا، تم نبی کے بے بس کہنے پہ نہیں بول پائے، صدیق کی عظمت کا کیا بولنا، مصطفیٰ کے بے اختیار کہنے پہ زبان نہیں کھول پائے، پیر صاحب میں زندگی گزر گئی جی۔ ہم سب کو سیدھی بات کہتے سنو، پیر کو بھی مانا جائے گا، غوری غریب نواز کو بھی مانا جائے گا، امام حسین کو بھی پیر وہ مانا جائے گا، اور اس پیر کی تعظیم کری جائے گی جو پیر ہمیں درے حسین تک پہنچائے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں، باتیں بہت کچھ آ رہی ہیں، بہت کچھ کہنا بھی ہے، وقت بہت کم ہے۔ اور جو سنیے کیا کہا کہ علی 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 کہنے والے معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیا ہم، بات ٹھیک ہے، لیکن ان کا رد مولائی کہہ کے نہیں کیا جائے گا، ان کا رد رافضی کہہ کر کیا جائے گا، کروڑ بھی رد کریں مگر رافضی کہہ کے کیا جائے، مولائی کہہ کر۔ اب اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، لہذا ہم رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپیں گے، معاذ اللہ، رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپیں گے، تو اسی دلیل کو تمہاری کوئی اختیار کرے اور کہے کچھ صدیق 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 کہنے والے علی کا مرتبہ گھٹانا چاہتے ہیں، لہذا ہم رد صدیقیت کا پوسٹر چھاپیں گے۔ دوست بولو، اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا یہ جائے گا، سن لو کان کھول کے، نہ رد صدیقیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپا جائے گا، نہ رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپا جائے گا، اس لیے کہ صدیقیت بھی ہمارا ایمان ہے اور مولائیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب میں آپ کو تاریخی بات بتاؤں، گدھوں کو تاریخ نہیں یاد رہتی، پڑھنے کی فرصت نہیں کہ بزرگوں کو پڑھ لیں تو کچھ سیکھ لیں، ادھر ادھر منہ مارتے رہتے بیٹھے ہوئے، پڑھتے نہیں ہیں بزرگوں کو، پڑھو بزرگوں کو۔ جب مناظرہ ہوتا تھا ڈیبیٹ، جب مناظرہ ہوا تو کیا کہا، ایک طرف دیوبندی اور ایک طرف اہل سنت سنی، تو دیوبندی سامنے اور ادھر سنی، تو مناظرے میں جب بحث و مباحثہ شروع ہوتا تھا تو سنی جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ دیوبندی فرقہ ہے۔ یہ کون ہے؟ دیوبندی فرقہ۔ تو دیوبندی اس میں کیا کہتے تھے، نہیں نہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، تم بریلوی ہو۔ تاریخ اٹھاؤ، پڑھو مناظرے کی کتابوں کو پڑھو، بزرگوں نے کیا جواب دیا۔ دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، آج تلک کہتے ہیں، آج تلک اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت کہے تو کیا رد اہل سنت کے نام کا پوسٹر چھاپو گے؟ کیا رد
अहले सुन्नत के नाम से पोस्टर छपेगा? नहीं छपेगा। फिर रद्द कैसे होगा? तो रद्द ऐसे होगा, बताया जाएगा तुम अहले सुन्नत की आड़ ले रहे हो मगर तुम देवबंदी हो, तुम अहले सुन्नत का लेबल लगा रहे हो मगर तुम झूठ बोल रहे हो, देवबंदी हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई अली अली कहकर अपने आप को मौलाई बताकर साहबा की तौहीन करेगा तो कह दिया जाएगा तू मौलाई नहीं, झूठा है, तू मौलाइयत की आड़ ले रहा है, झूठा है, असल मौलाई तो हम है, तू राफजी है। जैसे देवबंदी का रद्द किया जाएगा अहले सुन्नत कहकर नहीं, देवबंदी कहकर रद्द किया जाएगा, ऐसा ही गुस्ताखे सहाबा का राफजी कहकर रद्द किया जाएगा। कान खोल कर सुन लो, अगर मर्तबा अली का घटाया जाएगा तो नाज़मी कहकर रद्द किया जाएगा, और मर्तबा सहाबा का घटाया जाएगा तो राफजी कहकर रद्द किया जाएगा। मौलाई हमारा ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। मौलाई राफजियत का नाम नहीं, मौलाई अली मुर्तजा की मोहब्बत का नाम है। सुभान अल्लाह। ये छठी शरीफ का पैगाम लेके जाओ। हाँ, ये जश्न मौलाई है और वो लगा है पोस्टर लंगर मौलाई का। क्यों लगाए हमने कहा ना, जब हमला सहाबा की अजमत पे हुआ तो हमने फिर सहाबा की अजमत पे पहरा दिया, और हमला जब मौलाइयत पर होने लगा तो हमने फिर आलम मौला अली का उठा के चला। सुन लो कान खोल के, हमें तो ये कभी समझ में नहीं आई थ्योरी, पीर किनारे लगाए तो सुन्नियत हो जाए, अली किनारे लगाए तो राफजियत। ये थ्योरी समझ में नहीं आई। फिर यही कहेंगे लगाओ पीर किनारे, मना नहीं है, मगर अली किनारे को राफजियत न कहो, इसलिए कि अली का नारा वो है जिसको आला हज़रत फरमाते हैं शेर शमशीर जंग शाह खैबर शिकन फरतबो दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अली का नारा वो है जिसको आला हज़रत फरमाते हैं तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अली का नारा तो वो है जिसके लिए रजा फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं सुनो सुनो सलामी जिसके सर का अली है, अली है, वो अली है। अब मैं ये वजह बता दूं कि ये लंगर मौलाई और जश्न मौलाई के नाम से मंसूब क्यों किया गया। क्योंकि अब मौलाइयत को कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, डटे हैं कि राफजियत साबित कर दे, नहीं हो पाएगा, बता देना नहीं हो पाएगा। इसलिए मौलाइयत न राफजियत थी, न है, न होगी। मौलाइयत अहले बैत मौला अली की मोहब्बत का नाम था, यही रहेगा। कान खोल कर सुन लो, अगर सहाबा की गुस्ताखी की आड़ लेकर मौलाइयत को घटाना चाहोगे मर जाओगे। अली वाले न घटे थे, न घटे हैं, न घटेंगे। ऐलान करो कि अगर तुम्हें करना है रद्द मौलाइयत के रद्द नहीं किया जाएगा। मौला ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हमें मौला अली नशरी कुशा और उनकी आले बात अल्लाह वाले की खुशबू आ रही, और तलाश किया और बड़े दातागंज बख्शली हिजवेरी पे पहुंच गए। गरीब नवाज मदीने तैयबा से चले और आस्ताने दातागंज गली बख्शली हिजवेरी में पहुंच कर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, पांच दिन नहीं, मुकम्मल 40 दिन का आपने चिल्ला फरमाया। और जब चिल्ले से निकले तो ऐलान फरमाया गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसाना पीरे कामिलाना रहनुमा। मैं फिर आपसे कहूंगा उस वक्त देवबंद न था, उस वक्त बरेली न था। जरा ऊपर आओ और समझो कि सच्चा गरीब नवाज वाला कौन है, सच्चा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला कौन है। हमने कहा सुनो देव के बंदो, अकल के अंदो, मजार पे जाना हमने तुमसे नहीं सीखा, अपने ख्वाजा से सीखा है। हम गुलाम ख्वाजा, हम गुलाम तरीका हमारा ख्वाजा वाला। ख्वाजा आया, मुस्तफा ने भेजा, हमने कहा गरीब नवाज के दरे हजरत दातागंज बख्शली हिजवेरी पे जाने की जरूरत क्या है। मुस्तफा ने हिंदुस्तान की बादशाह आपके सुपुर्द कर दी है, आपको बादशाह हिंद बना दिया है, आपको तबलीग के लिए भेजा था। रहमत से जवाब आया, गुम्बद से जवाब आया। तुम्हें पता नहीं वो कौन पैदा होने वाली है जिसका उटंगा पजामा होगा, गले में कुर्ता लंबा कुर्ता होगा, पेशानी पे घंटा होगा, गले में कुरान होगा, देवबंदी कहा जाएगा। और जब मेरा आशिक प्यारे गरीब नवाज से आएगा तो वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा मजार पे जाना शिर्क है, मजार पे जाना शिर्क है, मजार पे जाना शिर्क है। मगर जब मेरी तारीख उठाकर पढ़ेगा और देखेगा कि मैं हिंदुस्तान में तबलीग करने के लिए जब आया तो आने से पहले मजार पे गया, जाकर उस देवबंदी का हाथ थामेगा, एक जमाता रसीद करेगा और कहेगा अगर मजार पे जाना शिर्क होता तो मेरा ख्वाजा मजार
پہ نہ گیا ہوتا، میرا خواجہ داتا گنج بخش کے آستانے پہ نہ گیا ہوتا۔ لہذا سن لو، ہم مزار پہ جائیں گے اس لیے کہ ہم خواجہ والے ہیں اور یہ طریقہ بھی خواجہ والا۔ قرآن فرماتا ہے، گفتگو تو بہت کچھ ہے، میں کیا کیا بولوں اور کیا کیا نہ بولوں، مگر ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، آج کل صحابہ کا نام لے لے کر، اور سنیے گا، صحابہ کا نام لے لے کر کچھ 420 تمہیں پھر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں جنہیں صحابہ کی توہین کرنے پر کبھی رد کی توفیق نہ ہو سکی۔ ہم پھر کہتے ہیں اگر صحابہ کے سچے عاشق ہو تو تب نہ کر سکے، اب تو تطہیر کا رد کر دو، کیونکہ اس نے کتاب اپنی جس کا نام آؤ دین پر چلے، اس کے صفحہ نمبر 39-39 پر لکھا کہ غلطیاں، گناہ اور بھول چوک بعض اکابر بزرگان دین یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی واقع ہوئی ہے۔ صحابہ کو گناہگار کہا گیا، تب سب خاموش تھے۔ صحابہ کو غلطی کرنے والا کہا گیا، تب سب خاموش تھے۔ صحابہ کو بھول چوک کرنے والا کہا گیا، تب سب خاموش تھے۔ تب ہم نے علم اٹھایا، سنو صحابہ کی توہین کو برداشت نہ کیا جائے گا، کان کھول کر سنو، جب حملہ صحابیت پر ہوا، عظمت صحابہ پر ہوا، تو ہم نے علم اٹھایا کہ صحابہ کی عظمت کو کھٹنے نہ دیا جائے گا۔ اب دور بچا، حملہ ذکر علی پر اٹھا، حملہ ذکر علی پر ہوا، تو ہم نے علم اٹھایا کہ مولائیت کو دبنے نہ دیا جائے گا۔ پوسٹر چھاپو گے، مولائیت کا پوسٹر چھاپو گے اور اس کے جواز کا یہ راستہ نکالو گے کہ کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں۔ زور سے بولو، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کرو رد، منع نہیں، مگر ان کا رد رافضی کہہ کے کیا جائے گا، ان کا رد رافضی کہہ کے کیا جائے گا، مولائی کہہ کے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مولائی تو ہم ہیں، مولائی تو ہمارے خواجہ ہیں، مولائی تو غوث پیا ہے، مولائی تو خود امام حسین۔ میں ثابت کروں اس کے بعد آگے چل، مولائی امام حسین کیسے؟ آپ نے شمائل بھیا کی گفتگو سنی ہوگی، آج حضرت کے والد یہ، والدہ یہ، بیٹے یہ، بیٹیاں یہ، اب میں اس دیار کا فیض لے کے پہنچوں دیار امام حسین میں، کچھ بولو، دیار امام حسین میں، الحسین منی وانا من الحسین میں، اور سے بولو کیا بات، رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین ہو، پہلا بیٹا امام حسین کا، پہلا بیٹا نام علی، نام علی اکبر نہیں ہے، اکبر تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے، اوسط کو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے، اصغر کو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے، یہ بڑا علی، یہ مجلہ علی، یہ چھوٹا علی، یہ تفہیم کے لیے ہے۔ امام حسین کا پہلا بیٹا نام علی، حسین کا دوسرا بیٹا نام علی، حسین کا تیسرا بیٹا نام علی۔ ارے نہ بکارو علی علی کو، تم گمراہیت کہنے والوں، کان کھول کر سنو، حسین کا پہلا بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی، تیسرا بیٹا علی، تو علی 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 کرنا اپنے نازمی کتوں سے نہیں، اپنے حسین سے سیکھا۔ عظمت کا تحفظ کریں گے، ابھی نہ انکار ہوا، تم نبی کے بے بس کہنے پہ نہیں بول پائے، صدیق کی عظمت کا کیا بول مصطفیٰ کے بے اختیار کہنے پہ زبان نہیں کھول پائے، پیر صاحب میں زندگی گزر گئی۔ ہم سب کو سیدھی بات کہتے، سنو، پیر کو بھی مانا جائے گا، مودی غریب نواز کو بھی مانا جائے گا، امام حسین کو بھی پیر وہ مانا جائے گا، اور اس پیر کی تعظیم کری جائے
گی جو پیر ہمیں درے حسین تک پہنچائے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، باتیں بہت کچھ آ رہی ہیں، بہت کچھ کہنا بھی ہے، وقت بہت کم ہے۔ اور سے سنیے کیا کہا کہ علی 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 کہنے والے معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا ہم، بات غلط نہیں کی، لیکن ان کا رد مولائی کہہ کے نہیں کیا جائے گا، ان کا رد رافضی کہہ کر کیا جائے گا۔ کروڑ بھی رد کریں مگر رافضی کہہ کے کیا جائے، مولائی کہہ کر۔ اب اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، لہذا ہم رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپیں گے، معاذ اللہ، رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپیں گے، تو اسی دلیل کو تمہاری کوئی اختیار کرے اور کہے کچھ صدیق 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 کہنے والے علی کا مرتبہ گھٹانا چاہتے ہیں، لہذا ہم رد صدیقیت کا پوسٹر چھاپیں گے۔ زور سے بولو، اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا یہ جائے گا، سن لو کان کھول کے، نہ رد صدیقیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپا جائے گا، نہ رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپا جائے گا، اس لیے کہ صدیقیت بھی ہمارا ایمان ہے اور مولائیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب میں آپ کو تاریخی بات بتاؤں، گدھوں کو تاریخ نہیں یاد رہتی، پڑھنے کی فرصت نہیں کہ بزرگوں کو پڑھ لیں تو کچھ سیکھ لیں، ادھر ادھر منہ مارتے رہتے بیٹھے ہوئے، پڑھتے نہیں ہیں بزرگوں کو، پڑھو بزرگوں کو۔ جب مناظرہ ہوتا تھا ڈیبیٹ، جب مناظرہ ہوا تو کیا کہا، ایک طرف دیوبندی اور ایک طرف اہل سنت سنی، تو دیوبندی سامنے اور ادھر سنی، تو مناظرے میں جب بحث و مباحثہ شروع ہوتا تھا تو سنی جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ دیوبندی فرقہ ہے۔ یہ کون ہے؟ تو دیوبندی اس میں کیا کہتے تھے، نہیں نہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، تم بریلوی ہو۔ تاریخ اٹھاؤ، پڑھو مناظرے کی کتابوں کو پڑھو، بزرگوں نے کیا جواب دیا۔ دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، آج تلک کہتے ہیں، آج تلک اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت کہے تو کیا رد اہل سنت کے نام کا پوسٹر چھاپو گے؟ کیا رد اہل سنت کے نام سے پوسٹر چھپے گا؟ نہیں چھپے گا۔ پھر رد کیسے ہوگا؟ تو رد ایسے ہوگا، بتایا جائے گا تم اہل سنت کی آڑ لے رہے ہو مگر تم دیوبندی ہو، تم اہل سنت کا لیبل لگا رہے ہو مگر تم جھوٹ بول رہے ہو، دیوبندی ہو۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی علی علی کہہ کر، علی علی کہہ کر اپنے آپ کو مولائی بتا کر صحابہ کی توہین کرے گا تو کہہ دیا جائے گا تو مولائی نہیں، جھوٹا ہے، تو مولائیت کی آڑ لے رہا ہے، جھوٹا ہے، اصل مولائی تو ہم ہیں، تو رافضی ہے۔ جیسے دیوبندی کا رد کیا جائے گا، اہل سنت کہہ کر نہیں، دیوبندی کہہ کر رد کیا جائے گا، ایسا ہی گستاخ صحابہ کا رافضی کہہ کے رد کیا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اگر مرتبہ علی کا گھٹایا جائے گا تو ناصبی کہہ کے رد کیا جائے گا، اور مرتبہ صحابہ کا گھٹایا جائے گا تو رافضی کہہ کے رد کیا جائے گا۔ مولائی ہمارا ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ مولائی رافضیت کا نام نہیں، مولائی علی مرتضیٰ کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، یہ چھٹی شریف کا پیغام لے کے جاؤ، ہاں یہ جشن مولائی ہے اور وہ لگا ہے پوسٹر لنگر مولائی کا۔ کیوں لگائے ہم نے کہا نا، جب حملہ صحابہ کی عظمت پہ ہوا تو ہم نے پھر صحابہ کی عظمت پہ پہرا دیا، اور حملہ جب مولائیت پر ہونے لگا تو ہم نے پھر علم مولا علی کا اٹھا کے چلا۔ سن لو کان کھول کے، ہمیں تو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھیوری، پیر کنارے لگائیں تو سنیت ہو جائے، علی کنارے لگائیں تو رافضیت ہو جائے، یہ تھیوری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر یہی کہیں گے لگاؤ پیر کنارے، منع نہیں ہے، مگر علی کنارے کو رافضیت نہ کہو، اس لیے کہ علی کا نعرہ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن فرتب و دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ علی کا نعرہ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے تسلیم علی میدان سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ علی کا نعرہ تو وہ ہے جس کے لیے رضا فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں سنو سنو سلامی جس کے در کا علی ہے، علی ہے، وہ علی ہے، اب میں یہ وجہ بتا دوں کہ یہ لنگر مولائی اور جشن مولائی کے نام سے منسوب کیوں کیا گیا، کیونکہ اب مولائیت کو کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں، ڈٹے ہیں کہ رافضیت ثابت کر دیں، نہیں ہو پائے گا۔
بتا دینا نہیں ہو پائے گا، اس لیے مولائیت نہ رافضیت تھی نہ ہے نہ ہوگی. مولائیت اہل بیت مولا علی کی محبت کا نام تھا، یہی رہے گا. کان کھول کر سن لو، اگر صحابہ کی گستاخی کی آڑ لے کر مولائیت کو گھٹانا چاہو گے مر جاؤ گے. علی والے نہ گھٹے تھے نہ گھٹے ہیں نہ گھٹیں گے. اعلان کرو کہ اگر تمہیں کرنا ہے رد رافضیت مولائیت کہہ کے رد نہیں کیا جائے گا. مولا تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں مولا علی مشکل کشا اور ان کی آل پاک